أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت، اور ہم نے کہا اے آدم، اچھا وَإِذْ قُلْنَا سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو اس دن کو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ ان میں سے جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا جی چاہے، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اور قریب مت جانا اس درخت کے، فتكونا من الظالمين، سو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس اسی دونوں آیتوں پر گفتگو کر کے بات کو مکمل کریں گے۔ اب پچھلی آیتوں کے درس میں مفتی زکریا صاحب آپ تشریف نہیں لائے تھے، ہے نا؟ آج آپ تشریف لائے ہیں، اور ابھی آپ کی تشریف آوری پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو درس وغیرہ کے کچھ یاد واد نہیں آئی؟ چچا اتنے حاوی ہو گئے تھے، ہاں؟ چلو بہرحال، تو ماقبل کے دروس میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اور انسانیت کی تخلیق کے آغاز کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس کے پہلے کے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا، توحید خالص کا حکم دیا گیا، اور توحید خالص کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توحید خالص کو اختیار کرو، اللہ کو معبود حقیقی جانو، اس لیے کہ وہ تم کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کی تم کو عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیسے کیا اس کے واقعے کو ذکر کیا گیا، اور ایک سلسلہ وار جو ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کیا دلائل کے ذریعے سے، حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کو ثابت کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام یاد کرائے گئے،
فرشتوں کے سامنے ان ناموں کو یاد کرایا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا تم وہ نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو بتا دیا۔ فرشتوں سے کہا گیا کہ ان ناموں کو بتاؤ، وہ بتانے سے قاصر رہے۔ تو علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کو ثابت فرما دیا، اور پھر فرشتوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں حضرت آدم علیہ السلام ہم سے افضل ہے۔ تو جو ان کے اندر ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، ان کو یقین اس بات کا تھا کہ اللہ اگر انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس حکمت کو جاننے کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، کیونکہ فرشتے وہ مخلوق ہے، ان کے اندر اس کی قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، کیونکہ ان کے اندر اس کا مادہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے۔ اس کی حکمت جاننے کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا۔ وہ سارے سوال جواب کا سلسلہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے سے ان کو مطمئن کیا۔ تو یہ سارے واقعے سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آگے والے کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم جب بھی گفتگو کریں، کسی کے سامنے اپنی کوئی بات پیش کر رہے ہیں، تو ہمارے سامنے اس کے جو دلائل ہے وہ ہونا چاہیے، مستحضر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے چلے گئے اور ہم کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے والے کو سمجھانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے دلائل کا ہونا یہ بڑا ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ وار جو واقعہ ہے، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہو گئی، فرشتوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا فرشتوں کو کہ جب اب تم یہ مان چکے ہو کہ آدم جو ہے تم سے افضل ہے، تم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سجدے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو بجا لایا اور سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ اس کی انکار کی کیا وجہ بنی، تو اس کو قرآن کریم نے بیان کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے انکار کیا اور اس کے انکار کرنے کی وجہ تکبر بنی۔ اب یہاں پر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، کئی چیزیں یہاں پر ہم کو سمجھنے کی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا۔ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن میں صاف طور پر الفاظ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کرے آدم کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بظاہر آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابلیس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، ابلیس کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، تو انکار کرنے والا کیسے قرار پایا؟ جب اس کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو انکار کرنے والا کیسے قرار پایا؟ تو مفسرین نے اس کی کئی توجیحات بیان کی ہے۔ اس میں سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ ابلیس اس حکم کے اندر داخل تھا، ابلیس اس حکم کے اندر داخل تھا۔ کیوں داخل تھا؟ اس لیے داخل تھا کیونکہ فرشتے ابلیس سے افضل ہے۔ فرشتے کیا ہے؟ ابلیس سے افضل ہے۔ تو جب جو افضل ہے وہ اس حکم کے اندر داخل ہے، تو جو مفضول ہے وہ بھی اس حکم میں داخل ہوں گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو بھی حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیتوں کے ذریعے نہیں ہے، لیکن روایتوں میں بات ملتی ہے کہ جناتوں کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ جتنی بھی اس وقت میں مخلوقات تھی سب کو حکم دیا گیا تھا،
سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس کون ہے؟ یہ ابلیس وہی ہے جو ہم کو بار بار مدرسے سے بھگاتا ہے، بار بار جو وسوسے ڈالتا ہے، یہ وہی ابلیس ہے جس کا بھی ہم جو ذکر خیر کر رہے ہیں نا، یہ وہی ابلیس ہے جو آپ کو بار بار ٹائیفائڈ کے نام پہ بیٹھال دے رہا ہے، نکاح کے نام پہ بیٹھال دے رہا ہے، شادی کرنا ہے، میں بس اب حافظ بن جاؤں گا تو جلدی سے جو ہے شادی کر لوں گا، میرے کو عالم نہیں بننا ہے، تو یہ وہی ہے۔ اور یہ ابلیس کا جو بارے میں جو تفاسیر وغیرہ میں ملتا ہے، یہ ابلیس وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں سے پہلے جان کو پیدا کیا، تو ابلیس کو قرآن کریم میں جان کہا گیا ہے۔ اور ہمارے جو جد امجد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان وہی ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلا جن وہ جان ہے، سب سے پہلا جن کون ہے؟ وہ جان ہے، اور اسی کا نام ابلیس ہے۔ اب دوسری بات یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ابلیس اس کے اندر داخل تھا، سجدے کے حکم میں ابلیس داخل تھا، اس نے انکار کیا، اور انکار بوجہ تکبر کے کیا۔ تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ابلیس جیسے عابد، زاہد، عالم، عارف، یہ ساری کوالٹی اس کے اندر تھی، عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، تو یہ ساری کوالٹی رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو لعنت کا طوق پڑ گیا تکبر کی بنا پر۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اسی طریقے سے تکبر حدیث کے روح سے یہ ہے حق جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دینا، حق جاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا۔ حق ہمارے سامنے آ گیا، حق بات آ گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ جیسے اب ہم نے زکریا صاحب سے کہا کہ بھائی آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حفظ یہاں پر مکمل کر لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، صحیح راستہ یہی ہے کہ آپ حفظ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ کسی دوسرے مدرسے میں داخلہ لینا چاہے لے لے، اور اس کو ہم نے دلائل کے ذریعے سے ثابت بھی کر کے بتا دیا۔ لیکن پھر آپ اپنے اس میں لگے ہو، نہیں میں یہی کروں گا۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں ایک، کیونکہ ابھی یہ جلدی کا واقعہ پیش آیا نا، یہ ایسا، تو آپ یہ فرما رہے کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، اور آپ کے پاس آپ کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر کسی بات کا انکار کر رہے ہیں تو یہ حق کا انکار کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اسلام کی کوئی صحیح مسئلہ کوئی عالم دین بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں سے کوئی چیز بیان کر رہا ہے، بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات اس نے بیان کی، لیکن وہ ہم کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، وہ ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اب ہمارے یہاں جو ہے تکبر کے معاملے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ تکبر الگ الگ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ کوئی بیچارہ مالدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال سے نوازا ہے، سارے اس کے پاس اسباب ہے آسائش کے، راحت کے، اب وہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا، اس کی لگژری لائف جی رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، لباس اچھا پہنتا ہے، جوتے اس کے اچھے ہوتے ہیں، کار پہ گھومتا ہے، تو یہ سب تکبر نہیں ہے، یہ سب تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ تعلیم و ترغیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔
ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اثر جو ظاہر میں دکھنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، آپ اچھا لباس پہن سکتے ہو، اچھا کھانا کھا سکتے ہو۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا جوڑنے کے چکر میں، کئی نمونے ایسے ملے گی، مال جوڑنے کے چکر میں وہ جتنی بھی اچھی غذائیں ہے، لذیذ غذائیں ہے، اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ یہی سوچتے رہتے ہیں، ارے یار یہ کھانا 500 روپے کا ہے، کھانا تو بہت اچھا ہے لیکن کھاؤں گا تو وہ جو 300 روپے جوڑ رہا ہوں میں وہ کیسا جوڑوں گا؟ تو ایسی لائف جی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسی لائف جی کر اگر آپ نے مال جمع بھی کر لیا، مال جمع کرنے کے بعد عالیشان مکان بھی بنا لیے، اچھا خاصا بنگلہ بھی بنا لیے، اور پھر آپ وہ بنگلہ بنانے کے چکر میں آپ پہنچ گئے 70 سال کی عمر کو، جمع کرتے کرتے کتنی عمر کو پہنچ گئے؟ 70 سال کی عمر کو، تو وہ نعمتوں تو رہیں گی، جن نعمتوں کا آپ نے قربان کیا ہے وہ نعمتیں اس وقت بھی رہیں گی، لیکن آپ کا جو معدہ اس لائق نہیں رہے گا۔ آری بات سمجھ میں؟ آپ کا معدہ اس لائق نہیں رہے گا، کھانے کی جو قدرت نہیں رہیں گی اس ٹائم پہ۔ آپ کا دل چاہے گا بالکل ممبئی کی نہاری کھانا ہے، آپ کا دل چاہے گا کہ ان کو حلیم کھانا ہے، تو معدہ برداشت نہیں کرے گا۔ معدہ یہ بولے گا، ابے احمق، جب میں اس لائق تھا جب تو نے کھایا نہیں، میرے کو کھلایا نہیں۔ ساری بات سمجھ میں؟ جوڑ جمع کرنے کے چکر میں اتنا زیادہ نہیں پڑنا۔ ہاں، اپنی خواہشات جو ہے کھانے پینے کی شوق پورے ہو جا رہے، کپڑے کے، پہننے کے، اڑنے کے، سارے شوق، گاڑی گھوڑے کے سب پورے ہو گئے، جتنی اپنی خواہش ہے، اس کے بعد جوڑ جمع کرو، اس کے بعد جوڑ جمع کرو۔ اللہ نے دیا ہے 50,000 روپے اگر آپ کا خرچہ ہے، 60,000 روپے آ گیا، 50,000 خرچہ کرو، 60,000 کر لو جمع، ممانعت نہیں ہے شریعت میں۔ لیکن پیٹ کو مار کے، اپنے خود کے پیٹ کو مار کے، گھر والے کی خواہشات کو مار کے جمع کرنا، یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اور یہ تکبر نہیں ہے۔ چلیے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وہ ابلیس کافروں میں سے ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار تو ہوں گا، فاسق ہو جائیں گا، فاجر ہو جائیں گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوں گی، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا۔ ابلیس کافر کیوں ہوا؟ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی بنا پر وہ کافر کیوں ہوا؟ وہ کافر اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے دلائل کو پیش کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجادلہ کیا نا، کہ اللہ نے اس کو ایک حکم دیا کہ بھائی یہ کام تیرے کو کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے فرشتوں کو، تو اس نے اپنی عقلی کو گھوڑے دوڑائے کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور آگ افضل ہوتی ہے، مٹی مفضول ہوتی ہے، اور افضل مفضول کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقلی دلائل پیش کیے، اس وجہ سے وہ کافر ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں مصلحت ہوتی ہے، لیکن ہماری عقل جو اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آ رہا ہے تو ہماری عقل اس کو قبول کر لے۔ کوئی حکم اللہ کا ایسا ملے گا کہ ہماری عقل اس کو قبول کریں گی، کوئی حکم ایسا ملے گا کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کریں گی۔ اب یہی سمجھ لیجئے، نمازیں 5 وقت کی نمازیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیسے نمازیں کیوں نہیں رکھی؟ فجر میں 4 رکعت رکھ دیے، سنت اور فرض ملا کر، فرض ہی کیوں گن لو؟ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 ہے، مغرب میں 3 رکھ دیے۔ تو آدمی کی جو عقل یہاں پر کام نہیں کرتی۔ اب کوئی ایک شخص اگر یہ سوچے کہ میں مغرب کی نماز، عصر کی تو 4 پڑھا، مغرب کی کیوں 3 پڑھوں گا، میں 4 ہی پڑھوں گا، تو نہیں چلیں گا ایسا۔ وہاں پر عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا بغیر اس کی مصلحت کے جانے اس پر عمل کر لینا، یہی ایمان ہے اور یہی فرما برداری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی فیصلے آ جائے، ہمارے اوپر کوئی فیصلے آ جائے اللہ کی طرف سے، جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے، چاہے وہ اچھا معاملہ ہو، چاہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے وہ برا معاملہ ہو، اس پر بھی راضی ہو جانا، اس پر بھی راضی ہو جانا، اور یہ خیال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہی بہتر سمجھا ہے اور یہی میرے لیے بہتر ہے، چاہے وقتی طور پر، ظاہری طور پر ہم کو وہ مصیبت کیوں نہ نظر آ رہی ہو۔ ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کا جو ایمان تھا ایسے ہی تھا، ان کے ساتھ بظاہر کوئی مصیبت بھی پیش آتی تو وہ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہی بہتر سمجھا ہے، یہی بہتر ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور حقیقت میں ہوتا بھی یہی ہے۔ ہم کو وقتی طور پر جو مصیبت نظر آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی خیر کو پیدا کرتی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی خیر جاری ہوتا ہے، ہم اس وقت نہیں سمجھ پاتے۔ اس وقت اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو جائے، بالکل راضی ہو کر اس کو قبول کر لے، قبول تو کرنا ہی ہے، اب اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ ہی گیا ہے تو اس کو تو قبول کرنا ہی ہے نا۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے خوشی خوشی قبول کرے، چاہے اپنے آپ کو کوس کر برے الفاظ استعمال کر کے میں نے کیا بگاڑا تھا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں نے کیا کرا تھا، میرے ساتھ ویسا ہو گیا، یہ بولیں گا تب بھی قبول کرنا ہے کیونکہ وہ چیز ہو چکی، اور یہ نہیں بولیں گا تب بھی قبول کرنا ہے۔ تو ایک ایمان والے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی پہچان کیا ہے؟ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آئے گا وہ فوراً یہ کہیں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اب میرے لیے یہی بہتر تھا۔ ہماری بات سمجھ میں؟ تو زیادہ جو ہے پریشانیوں کے اوپر، زیادہ مصیبت آنے پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکالیفیں، ان کو جتنا زیادہ لفٹ کراؤں گے اتنی زیادہ ٹینشن کا باعث بنتی ہے سمجھ میں؟ یہ تکلیفوں کو جو ہے زیادہ لفٹ نہیں کرانا، زیادہ بھاؤ نہیں دینا، اتنے زیادہ ٹینشن پیدا ہوں گا جتنا سوچیں گے۔ بس اللہ کی طرف سے یہ حکمت تھی، ہو گیا ختم کرو، یہ مزاج پیدا کرو اپنے اندر۔ آج جو پورا عالم اسلام کا ایک بہت بڑا معاشرہ، بہت بڑا طبقہ جو ٹینشن میں، ڈپریشن کا شکار ہے، گولیاں کھا رہے، یہ کھا رہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں۔ بھائی انسان کو ٹینشن کیوں آتا؟ جو اس کے ساتھ گزر رہا ہے اس پر وہ راضی نہیں ہے، اس پر اگر وہ راضی ہونے لگ جائے تو اس کو ٹینشن آئے گا۔ ایک آدمی 50,000 روپے کما رہا تھا، 50,000 روپے سے 30,000 روپے کمانے لگ گیا، اس کی انکم ایک دم کم ہو گئی۔ اب وہ آدمی یا تو اس کا ٹینشن لے لے اور یا تو اس پر راضی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی یہی حکمت ہے کہ میں ابھی اتنا ہی پیسہ کماؤں، تو اس کو ٹینشن آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا ٹینشن۔ تو یہ جتنی بھی جو ہے ڈپریشن کی دوائیاں وغیرہ چل رہی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں۔ چلیے پھر آگے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق فرمانے کے بعد اور حضرت حوا علیہ السلام ان کی تخلیق فرمانے کے بعد یہ دونوں کو کیا کہا، میاں بیوی کو، کہ تم جا کر جو ہے جنت میں رہو، تم دونوں جنت میں رہو، اور جنت میں جو تم کو کھانا ہے، جہاں سے کھانا ہے بالکل کھا سکتے ہو، اپنی اپنی پسند کے حساب سے بالکل کھا سکتے ہو۔ جنت ویسی ہی ہے نا، جنت ایسی تو نہیں ہے کہ اب زکریا کو کھانا ہے بکرے کا گوشت
تو وہاں تم کو دیا جائے گا بڑے کا گوشت. ایسا نہیں ہے وہاں، جو مرضی کھاؤ، جیسا کھانا کھاؤ. یہاں پر ایک نقطہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ میں آدم علیہ السلام کا ذکر الگ فرمایا، یا آدمو کہہ کر، اور ان کی زوجہ کا ذکر الگ فرمایا. دونوں کا نام الگ الگ ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم دونوں جنت میں جاؤ اور رہو، لیکن دونوں کا الگ الگ ذکر فرمایا کہ آدم تم بھی جنت میں جا کے رہو اور اپنی زوجہ کو بھی جنت میں لے کے رہو. تو اس کا جو مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ شوہر کے لیے یہ ضروری ہے، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بغیر شرعی عذر کے بیوی سے علیحدہ نہ رہے. جس جگہ شوہر رہ رہا ہے اس جگہ بیوی رہے، جس جگہ بیوی رہ رہی ہے اس جگہ شوہر رہے. آج کل جو سروس وغیرہ کے نام پر زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، زیادہ مال کمانے کے لیے جو باہر جایا جاتا ہے، تو شریعت نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا ہے. شریعت نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا ہے. شرعی عذر کی بنا پر، شرعی ضرورت کی بنا پر میاں بیوی الگ الگ رہ سکتے. اب تم بولیں گے محتمم صاحب تو خود 2 دن مدرسہ پڑھ رہے تھے بیگم کو چھوڑ کر، تو یہ شرعی ضرورت ہے، آپ ہم پر یہ اعتراض نہیں کر سکتے. اب بتانا ضروری ہے نا، نہیں تو ابھی درس ختم ہوگا، درس ختم ہونے کے بعد زکریا بیٹھے گا، معین بیٹھے گا، دونوں آپس میں چوچ میں چوچ ڈال کے، ارے ابھی وہ محتمم صاحب نے مسئلہ تو بتایا بولے آیت سے اپنے کو کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے. اب خود 2 دن مدرسے میں پڑے رہتے. تو ہم نے یہ بھی بتایا ہے، آپ پورا بیان سنیں کہ شرعی ضرورت پر رہ سکتا ہے. تو ہم جو 2 دن مدرسے میں رہتے ہیں اور 1 دن گھر میں رہتے ہیں وہ شرعی ضرورت ہے. اب پھر آپ سوال کریں گے شرعی ضرورت کیا ہے؟ تو شرعی ضرورت یہ ہے، وہ آپ کو خود دکھ جائے گا وقت آنے پر. شریعت نے ہمارے اوپر یہ فرض نہیں کیا ہے کہ ہماری شرعی ضرورت کیا ہے وہ آپ کو بتایا جائے، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، وہ آپ کو خود دکھ جائے گا. تو سوائے شرعی ضرورت کے بیوی سے علیحدہ رہنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. جماعت میں جانا شرعی ضرورت ہے، آئی بات سمجھ میں؟ جماعت والوں پر بھی آپ اعتراض نہیں ٹھوک سکتے اس پر. یہاں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ رہو، جماعت والے بیوی کو چھوڑ کر رہتے ہیں. تو جماعت والے جو بیوی کو چھوڑ کر رہتے ہیں وہ شرعی ضرورت ہے. مدرسے والے جو بیوی کو چھوڑ کر رہتے ہیں وہ بھی شرعی ضرورت ہے. دنیاوی ضرورت کیا ہے؟ مال کمانا ہے. یہ دنیاوی معاملہ ہے، مال کمانا ہے، زیادہ مال کمانا ہے. یہاں رہ کر 50 کما رہے ہیں، وہاں جا کر 1 لاکھ روپے کمانا ہے. حرام تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن شریعت نے اس کو پسندیدہ بھی نہیں کہا ہے. اس آیت سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک نقطہ یہ سمجھ لیے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب دیکھیے دوسرا نقطہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا میں دوسرا نقطہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا نقطہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلَا فرمایا، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، وَكُلَا تم دونوں کھاؤ. یہاں پر یہ نہیں فرمایا اے آدم تم کھاؤ اور اپنی زوجوں کو بھی کھانے دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ. تو یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے پسند کے تابع کھانے کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں نہیں ہے، اور شوہر بیوی کے پسند کے تابع نہیں ہے. شوہر کو اپنی پسند کے حساب سے کھانے کا حق حاصل ہے، بیوی کو اپنی پسند کے حساب سے کھانے کا حق حاصل ہے. آج اس پر بھی جو بڑے بڑے پھڈے ہوتے، ہمارے پاس جو اس پر بھی جھگڑے آئے، یہ بھی کیس آئے ہمارے یہاں میاں بیوی کے کھانے کے معاملے میں. کھانے کے معاملے میں جھگڑے ہو رہے. بیوی کو پسند ہے بڑے کا گوشت، شوہر کو پسند ہے بکرے کا گوشت. اب ایک ہی ڈش بنانا ہے تو اس پر بھی جھگڑے ہو رہے، اس پر بھی جھگڑے ہوئے. وہ مٹن سے شروع ہوا ہے جھگڑا اور طلاق پہ جا کے ختم ہوا ہے. شروعات جو ہے مٹن سے ہوئی اور ختم طلاق پر ہوا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ شریعت کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں رہے. شریعت کیا بول رہی ہے، قرآن کیا بول رہا ہے، نبی کا فرمان کیا بول رہا ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے. سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے ہم لوگ، ہم اس کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیسے جو ہے مسئلے کھڑے ہوئے، مسئلے کیسے کھڑے ہوئے
شوہر کو کچھ اور پسند ہے کھانے میں، بیوی کو کچھ اور پسند ہے. تو شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بڑے کا گوشت بنے گا، بیوی کہہ رہی ہے نہیں بکرے کا گوشت بنے گا. اب اس کے اندر قدرت نہیں ہے، اس کے اندر قدرت نہیں ہے کہ دونوں قسم کی جو ڈشیں بنائے. اور نہ بیوی کے پاس اتنا وقت ہے. کئی جو ایسا ہے کہ بیوی کے پاس وقت ہے لیکن بیوی کو جو ہے بہت سارے کام ہے، اہم کام ہے. اس کو یوٹیوب چلانا ہے، اس کو جو ہے گوگل دیکھنا ہے، اس کو سیریل دیکھنا ہے. اتنے اہم کام چھوڑ کر بیگم صاحب اتنی ساری ڈش کیسے بنائیں گی؟ اتنی ساری ڈش کیسے بنائیں گی؟ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بیگم کا سیریل چھڑا کر، بیگم کا یوٹیوب چھڑا کر، بیگم کا گوگل چھڑا کے، بیگم کا جو ہے سہیلیوں کے ساتھ جو ہے فون پر گپے لگا کر، یہ ساری چیزیں چھڑوا کر اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے کو جو پسند ہے تم اپنی پسند کا بنا لو، میرے کو جو پسند ہے وہ میری پسند کا بنا لو. ظلم کی انتہائی کی نہیں کہ سیریل چھڑا کر جو یہ کام کرایا جا رہا ہے، سیریل چھڑا کر یہ کام کرایا جائے، انتہائی ظلم کی ہے. بہرحال یہ تو ایک مزاحیہ بات تھی. اب ایسے وقت میں کیا کیا جائے کہ کھانے کے معاملے میں پسند الگ الگ ہو، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو اس صورت میں یہ کیا جائے گا کہ اگر استطاعت ہے کہ دونوں کے پسند کا کھانا بنایا جا سکتا ہے، استطاعت ہے کہ دونوں کے پسند کا کھانا بنایا جا سکتا ہے، تو پھر دونوں کے پسند کا کھانا بنا لے. اور اگر استطاعت نہیں ہے تو کبھی جو شوہر کی پسند کا کھانا بن جائے، کبھی بیوی کی پسند کا کھانا بن جائے. اس طریقے سے گھر کا ایک وہ بنا لے، شیڈول بنا لے کہ بھائی اتنے دن جو آپ کی پسند کا کھانا بنے گا، اتنے دن ہماری پسند کا کھانا بنے گا. تو اس ترتیب سے بھی جو زندگی گزاری جا سکتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کے جو معاملات ہو رہے ہیں اور آپس میں جو دوریاں بن رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ شوہر بیوی کے اوپر اپنی پسند کو تھوپ رہا ہے اور بیوی شوہر کے اوپر اپنی پسند کو تھوپ رہی ہے. میکے والے اپنی پسند تھوپتے ہیں، سسرال والے اپنی پسند تھوپتے ہیں. تو شریعت نے ایسا کوئی پابند نہیں کیا ہے. شوہر کے فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرو، لیکن پسند کے معاملے میں فرما برداری کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ جو چیز شوہر کو پسند ہے وہی چیز بیوی بھی پسند کریں گی، جو چیز بیوی کو پسند ہے وہی چیز شوہر بھی پسند کرے گا. ایسا نہیں ہے. پسندیدگی کے معاملے میں شریعت نے اختیار دیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پسندیدگی کے معاملے میں بھی شرعی حدود کو پار نہیں کرنا ہے. اتنی بھی چھوٹ نہیں دی گئی ہے پسند کے معاملے میں کہ اب بیگم صاحبہ بولے میرے کو فجر کے بعد جو ہے یوٹیوب پر جو سیریل دیکھنا پسند ہے، اور شریعت نے اجازت دی ہے بالکل اپنی اپنی پسند سے چلنے کو، لہٰذا میں اپنی پسند سے چلوں گی. تو یہ نہیں چلے گا. شوہر صاحب یہ کہیں گے کہ آپ ہم کو نہیں چلیں گے. ایسی صورت میں یہ بول سکتے ہیں شوہر صاحب. بیوی کہیں گے کہ میرے کو فجر کی نماز چھوڑ کر سونا پسند ہے، تو شوہر صاحب یہ کہیں گے کہ آپ کی پسند نہیں چلیں گی. تو پسند کے معاملے میں بھی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے. وہ پسند کو اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے شرعی حکم نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ پسند کو اختیار کرنا جس سے شرعی حکم ٹوٹتا ہو یہ ناجائز اور حرام ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا کہ کھانے پینے کے معاملے میں میاں بیوی کو اپنی اپنی پسند کا اختیار ہے، وہ اپنی اپنی پسند سے کھا سکتے ہیں. اچھا شوہر کی اگر کنڈیشن نہیں ہے، شوہر کی کنڈیشن ہی نہیں ہے، مالی کنڈیشن ہی نہیں ہے، اب وہ بیگم صاحبہ کو جو کوئی ایسی غذا پسند ہے جو بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے، اور شوہر وہ کھلانے سے قاصر ہے، وہ کھلانے سے قاصر ہے، تو اس وقت جو ہے بیگم صاحبہ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ایڈجسٹ نہیں کرے گی تو پھر بیگم صاحبہ سے یہ کہا جائے گا کہ بیگم صاحبہ آپ کو تو معلوم تھا کہ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہماری 15-16 ہزار روپے تنخواہ ہے، ہم کوئی 50-60 ہزار روپے نہیں کماتے ہیں. اب 15-16 ہزار روپے کمانے والا آپ کی پسند کے حساب سے زندگی گزار کے نہیں دے سکتا. تو آپ نے اسی وقت انکار کر دینا تھا. آپ نے انکار نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس پر راضی تھے کہ میری پسند کے حساب سے زندگی نہیں گزریں گی، تب بھی میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. آپ کا ہاں کہنا 16 ہزار روپے سننے کے بعد یہ اس بات کی دلیل ہے
تو اب آپ نے جب قبول کر لیا تو اب ایڈجسٹ کرو. تو اس طریقے سے زندگیاں گزرتی ہے. تو شریعت نے ہم کو جو نظام زندگی دیا ہے اس نظام زندگی کو اختیار کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جو طلاق وغیرہ کی جو کثرت ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اور یہ بھی ہے شریعت کا مسئلہ، ایسا بھی نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہوتی ہے، ساری چیزیں اچھی ہوتی ہے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، لڑکا بھی اچھا ہوتا ہے، لڑکی بھی اچھی ہوتی ہے، بس آپس میں مزاج نہیں مل پاتے، آپس میں مزاج نہیں مل پاتے، تو اس کی وجہ سے بھی زندگی جو گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو شریعت نے اس کا راستہ رکھا ہے. دھکے دے دے کر رشتوں کو نبھانا، اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. نہیں گزارا ہو رہا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک بس ایک ایک چیز پر پھڈے چالو ہو گئے، ایک ایک چیز پر پھڈے چالو ہو گئے. تو شریعت نہیں بولتی. اتنی مصیبت میں زندگی ڈال کر گزارنے کو شریعت نہیں بولتی. شریعت نے طلاق کا راستہ ہی اسی لیے رکھا ہے کہ جب آپس میں تمہارا جو ہے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو علیحدگی اختیار کر لو. یہ جو ہمارے جو ایک رسم چل پڑی ہے نا کہ لڑکی کی، بعض جاہلوں کے گھر میں یہ بات سننے ملتی ہے، کیا بولتے ہیں، لڑکی کی ڈولی میکے سے اٹھے، اور ہندی میں ورڈ استعمال کرتے کیا بولتے ہیں، ارتی. ہاں، ارتی جو ہے جس کو ہم یہ بولیں گے لڑکی کی ڈولی جو میکے سے اٹھے اور جنازہ سسرال سے اٹھے. یہ سب جاہلانہ باتیں. شریعت نے اس مزاج کو نہیں پیش کیا. شریعت نے یہ مزاج دیا ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائیں گی، حتی الامکان کوشش کی جائیں گی کہ میاں بیوی کے جو رشتے خوشگوار ہو جائے، میاں بیوی کے رشتے خوشگوار ہو جائے. لیکن جب سارے جو فارمولے، ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی میاں بیوی کے رشتوں میں خوشگواری نہیں آ رہی ہے تو دونوں کی زندگی جہنم بنانے سے بہتر کیا ہے، علیحدگی اختیار کراؤ. اب چاہے اس کو جو ہے عوام اس کو پسند کرے نہ کرے، اس کو اچھا سمجھے نہ سمجھے، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی جو بچی ہے، آپ کی بچی جس گھر میں گئی ہوئی ہے وہاں پر اس کو نہیں جم رہا ہے، وہاں وہ ظلم کا شکار ہو گئی ہے یا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، کسی کی بھی بچی ہو، تو آپ اس کو یہ فورس کرے کہ تیرے کو وہیں پر زندگی گزارنا ہے، وہیں پر یہ کرنا ہے، بھلے تیرا شوہر کے ساتھ نہیں جم رہا ہے، تیرے کو اسی جگہ پر رہنا ہے، تو یہ بچی کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ بچی کے ساتھ بھی ظلم ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ظالم عالم کوئی نہیں ہوتا، لڑکا بھی صحیح ہوتا ہے، لڑکی بھی صحیح ہوتی ہے، بس معاملہ جو ہے مزاج میں موافقت نہیں ہوتی، مزاج میں موافقت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی رشتے نہیں چل پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی طلاق کے لیے ایسے معاملات بھی پیش آئے جن کی وجہ سامنے نہیں آئی، جن کی کوئی ایسی بہت بڑی وجہ سامنے نہیں آئی، بس پسند نہیں تھا، پسند نہیں آیا رشتہ تو علیحدگی اختیار کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طلاق دو. تو اس چیز کو سمجھو، اس کو بہت بڑا مسئلہ جو بنا دیا گیا ہے کہ اگر طلاق وغیرہ ہو گئی تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اور بات پہ علیحدگی اختیار کر لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر علیحدگی اختیار کر لے رہے. ابھی میں بتایا نا، جھگڑا کھانے پر سے شروع ہوا کہ آج یہ بنے گا، آج وہ بنے گا، اور اس پر طلاق. تو یہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو طلاق ہو رہی ہے، یہ بھی غلط ہے. اس کو بھی شریعت نے کوئی بہت اچھا قرار نہیں دیا ہے. طلاق جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایک ایسا جائز کام ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی وقت میں اختیاری نہیں کرنا ہے. شریعت نے جب اس چیز کو رکھا ہے تو اس کا ایک وقت آتا ہے، ایک موقع آتا ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے گا، ضرورت پر اختیار کیا جائے گا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو اپنی پسند کے حساب سے شرعی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کا ایک راستہ دکھلایا. اس کے اندر یہ نقطہ بھی پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جو وہاں پر رہنے کا حکم دیا اور ایک درخت کی طرف جانے کا، اس کے قریب جانے سے منع کر دیا، روک دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے. اصل مقصد تو اس درخت کے پھل کھانے سے روکنا تھا. اصل مقصد کیا تھا
حافظ زکریا صاحب ارشاد فرمائیے اصل مقصد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے سے روکنے کا؟ ہاں، پھل نہیں کھانا ہے، پھل کھانے سے روکنا تھا، مقصد وہ تھا۔ لیکن پھل کھانے سے روکنے کا حکم نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم کو جا کر وہاں پر وہ پھل نہیں کھانا ہے، بلکہ کیا فرما دیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جن چیزوں سے وہ چیز جو غلط کاموں کی طرف لے جانے والی ہے، وہ چیز جو غلط کاموں کی طرف لے جا سکتی ہے، ہم کو پہنچا سکتی ہے، ہم کو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بھائی کوئی ایک برا انسان ہے جو بے نمازی ہے، جو شراب وغیرہ پیتا ہے، جو بہت بد اخلاق ہے، جو بہت بد کردار ہے، تو اس کے ساتھ اگر ہم بیٹھ رہے اٹھ رہے، ہم بد اخلاقی نہیں کر رہے، ہم بد کرداری نہیں کر رہے، ہم فسق و فجور کے اندر، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، ہم اس کی نیت سے اس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے کہ ہم بھی فسق و فجور کریں گے، لیکن اندیشہ اس بات کا کہ کسی فاسق کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم بھی اس فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، کسی غلط دوستانے میں ہم پڑ جائیں گے تو ہم بھی اس غلط کام کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو پھر ایسے دوستوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم زنا مت کرو، بلکہ کیا فرما دیا؟ زنا سے بچانے کے لیے فرما دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو وہ چیزیں جو زنا کے قریب لے جانے والی ہے وہ بھی حرام ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی مقصد پھل کھانے سے روکنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے ہی منع کر دیا کہ جو پھل کھانے سے تم کو روکا جا رہا ہے اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں ظالم کا لفظ جو ہے نافرمانی کے بدلے میں استعمال ہوا ہے، یعنی تم نافرمان ہو جاؤ گے، کیونکہ جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے، وہ خود پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہاں ظالم سے مراد وہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نعوذ باللہ کسی پر ظلم کرنے والے ہو جائیں گے اس لیے ان کو ظالم کہا گیا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ یہاں مطلب یہ کہ تم نافرمان ہو جاؤ گے، کیونکہ نافرمانی کرنے والا یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سے ثابت ہے۔ آ رہی بات اتنی سمجھ میں؟ تو آج کی تفسیر کا ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑا تو وہ کافر ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا کہ جنت میں رہو، اور جہاں سے جو کھانا ہے جیسا کھانا ہے کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب مت جانا، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم گنہگار ٹھہرو گے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ اب آگے پھر وہ ایک ان کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو شیطان نے وسوسے میں مبتلا کیا اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا، اس کے بعد کیا کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو تکبر کی بیماری سے بچائے، اور اس کے اندر جیسے شیطان نے حسد کیا تھا جس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکا، حسد کی وجہ سے بھی ایسا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہم کو حسد سے بچائے، آمین۔